السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام آپ کا؟ یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جس نمبر سے میں بات کر رہا تھا، جس نمبر سے میں فون لگا رہا تھا، وہی بول رہے ہیں آپ؟ مفتی سالم خان الاشاعتی بات کر رہا ہوں. حضرت اتنی دیر سے میں فون لگا رہا ہوں، آپ کو فون کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ممنون ہے. ممنون. جی کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جی میں اتر دیناجپور ویسٹ بنگال اچھا، انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اتر دیناجپور ویسٹ بنگال سے بات کر رہے ہو. عالم ہو غیر عالم ہو؟ جی بریلوی عالم ہو آپ یا غیر عالم ہو؟ جی میں عالم دین ہوں اور بریلوی ہوں. ماشاء امام اللہ. احمد رضا کی ماننے والا ہوں. نہیں ماننے والا وہ تو بعد میں سمجھ میں آئے گا. کس مدرسے سے فراغت حاصل کیا آپ نے؟ بس یہ مطلب آپ سے گزرنے کے لیے میں بات میں فون نہیں لگایا ہوں یا فون نہیں کیا تھا. دراصل بات یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ جو واٹس ایپ پہ یا آڈیو پہ یا کال پہ جو بات کرتے ہیں تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یا اتحاد اور اتفاق کے لیے؟ میں نے آپ سے پوچھا آپ کس مدرسے سے فارغ ہو؟ ارے بھائی اتنا بتا دیے آپ کو کہ میں بریلوی ہوں تو کسی بریلوی میں سے فارغ ہوں. میں جب تک آپ کو کنفرم نہ کر لوں آپ ایک عامی آدمی ہے یا عالم آدمی ہے تب تک میں بات ہی شروع نہیں کر سکتا. یہ مولانا اشاعتی صاحب میں آپ کو بتا دیا نا کہ میں بریلوی ہوں. عالم ہو یا عامی ہو؟ بریلوی سے فارغ ہوں اور مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس میں تو بریلوی علماء کا ہی انتظار کر رہا تھا. تو ابھی میں نے واٹس ایپ کے اوپر میں نے ابھی میں نے ارے سنو نا. آپ اردو کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں بلکہ سنو نا. ارے اطمینان سے مولوی ممنون صاحب ذرا اطمینان رکھیے. ارے اطمینان رکھیے ذرا اطمینان رکھیے میرے بھائی اطمینان رکھیے. میں سنوں گا. میں آپ کو میں فون کیا ہوں نا میں آپ کی بالکل سنوں گا. ارے مولوی صاحب ہو آپ. میں مولوی صاحب سے کبھی میں کلامی نہیں کرتا ہوں. میں ایک کرناٹک کے مولانا کا نمبر آیا تھا مولانا عبداللہ کر کے، ان سے میں بہت اطمینان سے بات کیا تھا. اس لیے میں نے پہلے کنفرم کر لیا آپ مولانا ہو یا غیر مولانا ہو. تو آپ مولانا ہو آپ اطمینان رکھیے، ہم اطمینان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پورا موقع آپ کو دوں گا بات کرنے کا. جی تو میں نے واٹس ایپ پر آپ کے میسج دیکھ کر آپ کو فون کیا ہے. ٹھیک ہے تو آپ نے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کیا میرے کو اور وہاں پر آپ نے اردو میں لکھا تھا کہ تمام علماء اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کے عطائی علم غیب کے قائل ہے. ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ قبول ہے آپ کو؟ آپ نے ایسا ہی لکھا تھا نا؟ ایک منٹ حضرت ایک منٹ. ارے آپ ذرا اطمینان رکھیے، اتنی جذبات میں مت آئیے. میں آپ کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے مجھے ایک میسج کیا، میں تو آپ کو دعوت نہیں دی تھی لیکن آپ نے مجھے ایک میسج کیا کہ تمام اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کے عطائی علم غیب کے قائد ہے. تمام اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے. آپ نے لکھا نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا؟ چلیے آپ بولیے، آپ کی بات پوری ہو گئی یا میں بولوں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے یہ میسج مجھے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ تو آپ کی بات غلط ہے. نہ تو میں کہتا ہوں. ایک سیکنڈ لیٹ می پروف. لسن ٹو می مولانا ممنون صاحب، لسن ٹو می. لیٹ می پروف اٹ. مجھے ذرا پروف کرنے جو. یہ 9897586171 یہ نمبر آپ کا ہی ہے نا؟ جی نہیں 9897 لسن ٹو می. آپ کے نہیں کہنے سے دیکھ سنیے، آپ اتر دیناجپور میں بیٹھے ہو، آپ کے نہیں کہنے سے آپ کا جھوٹ نہیں چکتا ہے. میرے پاس اسکرین شاٹ پہ ہے. 98 97 58 61 نمبر سے آپ نے مجھے میسج کیا اور اس نمبر پہ میرا فون نہیں لگا تو آپ نے یہ والا مجھے نمبر دیا جس پر میں ابھی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ اپنی بات سے مکر رہے ہو کہ میں نے اس نمبر پر میسج نہیں کیا. یہ آپ کا پہلا جھوٹ ہے. یہ جھوٹ میں منظر عام پر لاؤں گا. اسکرین شاٹس نکال کر یہ جھوٹ میں آپ کا منظر عام پر لاؤں گا.
مفتی سلیم اشاعتی صاحب آپ ایک بات میری سنیے, یہ آپ جو جھوٹی چیز کی نسبت میری جانب کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ لعنت اللہ علیہ, ایک سیکنڈ, لعنت اللہ علیہ, آمین ثم آمین ثم آمین. سنو اب سنو, پہلے چلو پہلے میں پہلے تمہارے جھوٹ کی اصلاح کر لیتا ہوں. سنیے, آپ اتر دیناج پور سے بات کر رہے ہو. سنیے, آپ اتر دیناج پور سے بات کر رہے ہو اور آپ ویسٹ بنگال سے بات کر رہے ہو. 9897586171. میں ہندی میں بولتا ہوں. 98 97 58 61 71 نمبر کے اوپر مجھے تمہارا نمبر ملا. اب یہ بتائیے وہ نمبر آپ کا ہے یا نہیں؟ میرا نمبر 8759 نہیں, جھوٹ کہہ رہے ہو آپ, جھوٹ کہہ رہے ہو مولوی صاحب. مولوی ہو آپ, احمد رضا کے ماننے والے, پہلے ہی احمد رضا کے ماننے والے جھوٹ سے مشہور ہے. میں اس ریکارڈنگ کے نیچے, لسن ٹو می, سنو ممنون صاحب, آپ پہلے اول مرحلے میں ہی آپ جھوٹے ثابت ہوئے. اس نمبر سے آپ نے مجھے میسج 98 97 نمبر سے آپ نے مجھے میسج کیا تھا کہ تمام علماء اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی کے عطائی علم غیب کے قائل ہے. میں نے اس نمبر پر فون کیا, تو تمہارا فون نہیں لگا. اس نمبر پر میں نے فون کیا تو فون نہیں لگا. پھر میں نے کہا کہ بھائی اس نمبر پہ فون نہیں لگا, آپ کا دوسرا نمبر دیجئے. تب آپ نے یہ والا نمبر لیا. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, میں واٹس ایپ کے اس میسج کا اسکرین شاٹ لکھ کر ساری بریلویت کو بتاؤں گا کہ تمہارے علماء اکرام کتنا ڈرتے ہیں میرے سے, مفتی سالم خان کے نام سے کتنا ڈرتے ہیں, اپنا نام بھی چھپاتے ہیں اور اپنی پہچان بھی چھپاتے ہیں. خیر چلو, اس کو تو میں منظر عام پر لاؤں گا. اب مجھے یہ بتائیے کیا آپ اللہ کے نبی کے سنیے کیا آپ اللہ کے نبی کے عطائی علم غیب کے قائل ہو؟ آپ کو اطمینان سے بات کر رہا ہوں میں, آپ پہلے میری بات سن لیجیے. نہیں, تمہاری بات میں اس وقت سنوں گا جب تم میری بات کا جواب دو گے. میں کہہ رہا ہوں جب تم میری بات کا جواب دو گے, میں جھوٹ کا جھوٹ, میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا. تمہارا کلیم رضوی تو بھاگ گیا, مجھے بلاک کر کے بھاگ گیا کلیم صوفی. وہ صوفی کی تو صوفیت جواب دی گئی, اس نے اپنے بریلویت کو نہیں بچایا. آپ آئے ہو نا, تو آپ مجھے یہ بتائیے علم غیب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ پہلے سنیے مولوی ممنون صاحب, آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مجھے الجھائے نہیں. میں ادھر ادھر کی بکواس نہیں کرتا ہوں. علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ بریلوی ہونا, آپ اپنا عقیدہ علم غیب کے تعلق سے بتائیے. میرا عقیدہ علم غیب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطائی دی ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بس اب میری سنو, ابھی میری سنو, 2 سیکنڈ پہلے بولے کہ میں نفاذی نہیں کرتا ہوں. سنو, اب سنیے, آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے نا؟ آپ اب حوالہ دے سکتے ہو, آپ اس بات کا حوالہ دے سکتے ہو؟ اللہ کے واسطے 2 منٹ خاموش ہو جاؤ. نہیں, مجھے حوالہ دو, مجھے ادھر سے یہ بکواس نہیں سننی ہے بھائی. اس ریکارڈنگ کو ساری دنیا سننے والی ہے, آپ بکواس مت کیجیے, لوگوں کا ٹائم ویسٹ مت کیجیے. آپ نے جب کہا کہ میں اللہ کے نبی کے عطائی علم غیب کا قائل ہوں, تو آپ دلیل دیجیے. ٹھیک ہے, تمہیں دلیل بھی دی جائے گی. عطائی, لفظ عطائی ہونا چاہیے, اس میں لفظ عطائی اس کے اندر ہونا چاہیے. تمہاری دیوبندیت جو ہے نا وہ بھی بڑھ کر عام آ جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیے میرے بھائی, میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, میں دلیل مانگ رہا ہوں. آپ مجھے دلیل دیجیے, آپ عالم دین ہونا, آپ دلیل دیجیے. اور سنیے, یہ بات بتائیے, آپ حنفی ہے یا بریلوی ہے؟ آپ حنفی ہے یا بریلوی ہے؟ دیکھیں آپ یہ تو پر آ رہے ہیں, آپ کی عالمیت بھی, آپ کی مولویت بھی جواب دے گئی. ابھی مجھے تو شک ہو رہا ہے, تمہاری مولویت کے اوپر میرے کو شک ہو رہا ہے. میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ ارے تورے کر رہے ہو. اس کے بعد بھوکنا, 2 منٹ کا ٹائم دے, اس کے بعد بھوکنا تم. دیکھو میرے بھائی, دیکھو دوستو, یہ ہے عالم دین. دوستو جو اس ریکارڈنگ کو سن رہا ہے, دیکھو یہ عالم دین ہے. یہ مولانا ممنون صاحب بریلوی رضوی, یہ بات کر رہے ہیں اتر دیناج پور ویسٹ بنگال سے.
جب میں نے ان سے پوچھا علم غیب کی عطائی علم غیب کی دلیل پیش کیجئے تو یہ بکواس کر رہے ہیں آڈیو میں ڈالو گے اور اپنے آپ کو اور اگر مولوی ممنون بریلوی رضوی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو احناف کے 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان 4 اصولوں کی بنا پر مولوی ممنون صاحب اب ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب عطائی حاصل تھا۔ چلیے ثابت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی کا قائل ہوں اور مانتا ہوں۔ دلیل دیجیے، دلیل دوں گا، دلیل دیجیے، ارے دلیل دیجیے، پہلے میری بات سن لے ورنہ تو سر عام دلیل لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے، ساری دنیا اس ریکارڈنگ کو سننے والی ہے، آپ دلیل پیش کیجیے۔ تو امام اعظم کے بارے میں جو بول رہا نا بابو، اے بابو listen I am hearing, come on continue, come on speak up yaar, continue speak up, I am hearing, بولتے رہو۔ اچھا مطلب آ گئے رنگ پہ آ گئے، انگلش بولنا شروع کر دیے، انگلش بول پاؤ گے؟ ارے اللہ کے بندے دلیل دے یار تم کو کیا کرنا ہے؟ میں عربی بولوں، انگلش بولوں، ہندی بولوں، مراٹھی بولوں، بنگالی بولوں، میں کچھ بھی بولوں، آپ دلیل دو نا۔ چلو کتاب کا نام بتائیے، کون سی کتاب کی دلیل دے رہے ہو آپ؟ انگلش تم بول رہے تھے تو تم بول پاؤ گے، انگلش میں اگر بات کروں تو بول پاؤ گے؟ ارے اللہ کے بندے دلیل چاہیے، میرے کو بکواس کیوں کر رہے ہو؟ ارے لوگوں کا ٹائم ویسٹ مت کرو، لوگوں کو ٹائم نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ بات پر آنا چاہتا ہے یہ عطائی علم غیب کی دلیل، مولوی ممنون صاحب بریلوی رضوی، عطائی علم غیب کی دلیل۔ دلیل سن، خاموش رہ سن، چلو سن رہا ہوں، اس کے بعد بولنا نہیں۔ سن رہا ہوں تمہارے اخلاق نظر آ رہے ہیں، ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ ایک عالم دین ہے بریلوی کا، ارے تورے سے بات کرتا ہے، سامنے والے سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے اسے۔ سبھی پاگل مجنون کو ہے دیکھیے اس بریلوی عالم کو سامنے والے سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیلی نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ خاموش ہو کر سننا۔ سن رہا ہوں ساری دنیا سننے والی ہے، سن رہا ہوں، تمہارے اخلاق بھی نوٹ کر رہا ہوں میں۔ یار سن لے، تو پہلے سن لے بابو، سن لے۔ ہاں تم آرے بول، مجھے تو بول، تا بول، سب بول، ساری دنیا تیرے اخلاق کو دیکھ رہی ہے، سوری آپ کے اخلاق کو دیکھ رہی ہے، بولتی جائیے۔ سن لے سن رہا ہوں، ساری دنیا سنیں گی انشاءاللہ۔ سے تمہاری بات ہوتی ہے نا تو تو اپنا رنگ جمانا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی عالمانہ گفتگو کرتا ہے نا تو عالم سے بات بنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہاں جی، بسم اللہ پڑھیے۔ ارے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اعوذ باللہ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارے مولوی صاحب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ ارے آپ عالم دین ہو نا، ابے ہولڈ آن یار، ہولڈ آن، ارے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو نا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، تعوذ و تسمیہ پڑھیے پہلے۔ سب کو شامل ہے، اب تو یہ کہے گا دیکھو کتنا بوکھلا رہا ہے یہ عالم دین ہے بریلوی کا۔ دوستو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ چلیے دیکھیے آگے یہ کیا بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں ہم تمہاری جانب وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کو وحی کے ذریعے ذکر کیا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سنی، حنفی، بریلوی اور مولانا سنی، حنفی، بریلوی، صرف بریلوی بولو، سنی حنفی مت بولو، ابھی ثابت نہیں ہوا ہے کچھ۔ اجماعی تقریر سنی تو نہیں، صرف سننی، آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو بھی میری تقریر سننا پڑیں گی۔ بولیے چلیے، اب لائن پہ آ جاتے ہیں، اب ہو گئے دلال ختم ہو گئے آپ کے۔ ارے یار سن لے پہلے، یا تو پہلے بول اس کے بعد میں بولوں۔ میں تو سوال کرنے والا ہوں۔ تم لوگوں کو سوال کرنے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ اب سوال ذلت، حضور کی حدیث ہے، سوال کرنا ذلت ہے۔ یہ وہ والا سوال نہیں ہے، ارے یہ وہ والا سوال نہیں ہے گدھے،
सवाल ارے وہ مانگنے والا سوال ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ وہ سوال نہیں ہے، لیکن جو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ دیکھو دوستو سوال ارے یہ والا سوال نہیں، وہ مانگنے والا سوال ہے. یہ بریلوی عالم کی دیکھو صلاحیت، دیکھو کون سی حدیث سے استدلال کدھر کر رہا ہے. سوال کرنا تم لوگوں کی پرانی عادت ہے، کیونکہ تم لوگوں کے پاس کم نہیں ہے کہ کسی کے سوال کا جواب دے پاؤ گے. سوال سوال ذلت کا سبب ہے. ارے مانگنے والا مطلب پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں. اس کی رد کر دوں، قرآن کی آیت بتا دیے، نہیں مانوں گا میں اتنی آیتوں کو. اتنا بھڑک کیوں رہے؟ اطمینان سے بولے گے تو میں سن ہی رہا ہوں نا بھائی، اتنا کیوں بھڑک رہے ہو؟ ہو گئے دلال ختم ہو گئے، لوگوں کا ٹائم ویسٹ مت کرو، لوگ ریکارڈنگ سننے والے، لوگوں پاس ٹائم نہیں ہے. دلائل کا انبار لگا دوں گا. چلیے مجھے آپ کے تینوں دلائل کے اوپر اشکال ہے، مجھے اشکال کرنے کا موقع دیں گے آپ؟ میں مناظرہ ہوا تمہارا طاہر غیابی جو ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے. مولوی ممنون صاحب اتر دیناج پوری آپ نے جو 4 دلیلیں پیش کی، اب سنو نا میری، اب میری سنو نا، اب میری سنو نا، ارے میری سنو، اب میری سنو، اب میری سننا پڑیں گی آپ کو. آپ کے چاروں دلیل کے اوپر مجھے اعتراض ہے، آپ کے چاروں دلائل سے مجھے اعتراض ہے. سنو گے میرا اعتراض؟ مولوی سلیم صاحب چاروں دلائل پر میرا اعتراض سنو گے آپ؟ کو چند آیتیں پیش کیا ہوں. ہاں مجھے چاروں آیتوں پہ اعتراض ہے مجھے. چلو میں آپ کو اعتراض کر کے بتاتا ہوں. تمہارے لنگر بابا میں نہیں کر رہا ہوں اعتراض، امام اعظم ابو حنیفہ اعتراض کر رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اعتراض کر رہے ہیں. سنیے 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 ارے بولنے دیجیے نا یار، وہ مولوی ممنون صاحب بولنے دیجیے نا. میری بات سن لو یار. ارے بس نا، آپ نے 4 دلائل دیے، مجھے ابھی تمہارے دلائل کا رد کرنے دیجیے نا. 1 منٹ چپ رہو نا، سن لو نا دلیل. ارے 10 منٹ سے سن رہا ہوں، تم بکواس کر رہے ہو ادھر ادھر کی. آیت کر رہا ہوں یار، قرآن کی آیت. بس 4 آیتیں کافی میرے لیے، مجھے 4 آیتوں پہ اعتراض ہے. اچھا پتا چلا کہ تم لوگوں کو قرآن سننے کی عادت بن کے قرآن مجھے 4 آیتوں پہ اعتراض کر رہا ہوں، اور میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان آیتوں سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، ان آیتوں سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا. سنیے لسن ٹو می، میں تمہارا رد کر رہا ہوں ابھی. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کتاب فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں، ملا علی قاری علیہ رحمٰن نے صاف الفاظ میں لکھا ہے، عبارت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اعلم ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما علمهم اللہ تعالی احیانا. وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغیب لمعارضة قوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کتاب کا نام ہے شرح فقہ اکبر، اور قدیم کتاب کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 155، اور جدید ایڈیشن کا حوالہ ہے صفحہ نمبر 422. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص کے عقیدے کے اوپر اس کے کفر کا اعلان کیا ہے جو اللہ کے نبی کو عالم غیب کہتا ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ امام اعظم کے پاس جائے گا، میں جانتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس شخص کے علم غیب کے عقیدے پر کفر کا اعلان کیا ہے. ارے چوٹیے طریقے سروے کی اکبر امام اعظم کی نہیں ہے، کسی اکبر امام اعظم کی ہے، سروے کی اکبر دوسرے کی ہے. ذکر الحنفیۃ لفظ دیکھیے حضرت، حماقت جہالت مت دکھائیے. وذکر الحنفیۃ ہے وہاں پر، اور حنفیہ یہ جمع ہے جس سے مراد تمام فقہائے حنفیہ ہے، تمام فقہائے احناف ہے. گالی دیتا ہے بریلوی عالم ہو کر گالی دیتا ہے. اس کی زبان دیکھیے دوستو، اس کی زبان دیکھیے. وذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر، اور تمام علماء حنفیہ نے عالم غیب رکھنے والے عقیدے کے کفر کا فتویٰ دیا ہے.
جو اللہ کے نبی کو علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کو، اس کے کفر کا صراحت سے اعلان کیا ہے علماء احناف۔ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائی ہے وہاں پہ علم غیب کی عطائی مراد ہے، چوٹی ہے کہیں کے، اور گالی دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے، گالی گالی دے رہا ہے۔ گالی دینے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق اور فاجر کو اپنا علم عطا نہیں کرتے۔ جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ پہلے جب تم سے بات ہوئی میں ساری بات بتا ارے یہاں پر نہ ذاتی لکھا ہے اور نہ عطائی لکھا ہے، یہاں پر علم غیب مطلق لکھا ہے، اور فقہ کا ایک قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ۔ کلام اللہ کے اندر جہاں پر مطلق لفظ بولا جاتا ہے وہاں پر مطلق ہی مراد ہوتا ہے۔ میں پیشاب آگے اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ الٹی سیدھی باتیں ارے آپ مولوی ممنون صاحب آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ یہ میرا اعتراض بھی نہیں ہے، نہ علماء دیوبند کا اعتراض ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہ تمام علماء اور فقہائے احناف کا فتویٰ ہے، اور یہاں پر علم غیب مطلق کا ہے، مطلق، اور جہاں مطلق بولا جاتا ہے فقہ حنفی کا ایک قاعدہ ہے المطلق کو یجری علی اطلاقہ۔ گالی دیتا ہے بریلوی عالم، گالی دیتا ہے۔ تو امام اعظم پر فتویٰ لگا، ابھی امام اعظم اللہ کے نبی کے علم غیب کے قائل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر کیا فتویٰ لگاؤں گا تو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے علم غیب کے قائل نہیں ہے۔ ارے بابو تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ارے یہاں نہ عطائی لکھا ہے نہ ذاتی لکھا ہے، عطائی اور ذاتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلق علم غیب کا انکار کیا ہے یہاں پر۔ ارے گالی باز بریلوی عالم، اب او گالی باز بریلوی عالم، آپ نے جو 4 آیتیں پیش کی ہے کیا یہ 4 آیتیں امام اعظم ابو حنیفہ کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 قرآن کی آیتیں پیش کی کیا یہ 4 قرآن کی آیتیں امام ابو حنیفہ کے جو تلامذہ شاگرد ہے امام محمد ان کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 آیتیں پیش کی کیا یہ 4 آیتیں قاضی ابو یوسف کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 آیتیں پیش کی کیا یہ 4 آیتیں حسن بن زیاد کو نظر نہیں آئی، امام ظفر کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 قرآن کی آیتیں پیش کی کیا یہ 4 قرآن کی آیتیں علامہ شامی کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 قرآن کی آیتیں پیش کی ہے کہ یہ 4 قرآن کی آیتیں علامہ سرخسی کو نظر نہیں آئی؟ آپ نے جو 4 قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں کیا یہ 4 قرآن کی آیتیں علامہ شامی، علامہ صاحب ہدایہ، صاحب کنز الدقائق، صاحب قدوری اور صاحب رد المختار، صاحب در محتار، علامہ طحاوی، ابو جعفر طحاوی، یہ فقہ کے یہ حنفی یہ احناف کے بڑے بڑے فقہا ہیں، یہ کون ہے؟ احناف کے بڑے بڑے فقہا ہیں، کیا ان فقہا کو 4 قرآن کی آیتیں نظر نہیں آئی؟ ارے مولوی ممنون صاحب میرا جواب دیجئے، ادھر ادھر کی لغویات میں نہ پڑیے، ویسے آپ بہت گالیاں دے چکے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ جب اپنے آپ کو حنفی بولتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے جو اللہ کے نبی کو عالم غیب بولے وہ کافر ہے، اور یہاں پر وہ ذکر الحمزیہ تو کہاں ہے انہوں نے؟ یہاں نہ عطائی لکھا ہوا ہے نہ ذاتی لکھا ہوا ہے، یہاں نہ عطائی لکھا ہوا ہے نہ ذاتی لکھا ہوا ہے۔ ارے مولوی ممنون صاحب ذرا اطمینان رکھیے اور میری سنیے، میں کیا اعتراض کر رہا ہوں، کم سے کم میرا اعتراض تو سمجھیے۔ کوئی عالم دیوبند اگر اعتراض کرے تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اب آپ کیا کہو گے؟ ارے میں کیوں سنوں؟ ارے تم ادھر ادھر کی بکواس کر رہے ہو، میں تمہاری کیوں سنوں؟ شامی کی بھی بات ثابت کروں گا، علامہ امام حسفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بات ثابت کروں گا۔ ارے تو بتائیے نا، علامہ شامی کی عبارت بتائیے، اللہ کے نبی کو عطا علم غیب تھا۔ علامہ شامی کا قول پیش کیجئے کہ اللہ کے نبی کو عطا علم غیب تھا۔
यार मेरी बात सुन ले तू, मेरी बात सुन ले, क्यों पागल हो रहे हैं यार, क्यों पागल हो रहे हैं? अरे बड़ा ढीठ आलिम है यार ये बरेलवी का, बड़ा ढीठ आलिम है, बड़ा ढीठ आलिम है, गालियां भी देता है, लफाजी भी करता है, बकवास भी करता है, दलाल के नाम पे कोड़ा है। देखो देखो अल्लाह ताला का फरमान है, देखो बकवास में लग गया ना इधर उधर की। अरे मेरे भाई, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग सुनने का। आप अल्लामा शामी के कौल से मुझे साबित करके बताइए कि उन्होंने अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब कहाँ है। आप मुझे इमाम आजम अबू हनीफा की एक इबारत लाकर बताइए जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी को अताई आलिम गैब कहाँ हो। गुफ्तगू करना चाहता हूँ लेकिन क्यों रहा है फिलहाल। आप मुझे, मैं फोन मैंने किया हो, आपका रुपया नहीं जा रहा है, मेरा रुपया जा रहा है, फोन मैंने किया हो। इमाम आजम अबू हनीफा की एक इबारत बता दीजिए जिसमें उन्होंने अल्लाह के नबी को आलिम गैब अताई कहा हो। सैकड़ों उलमाए और उल्लू नुमा ने ये काम कर चुका है कि जब मिसबाही का नाम सुनता है ना तो वापस से बाहर आ जाता है। अभी भी कह रहा हूँ बेटा, लाइन पे आ जाओ, इत्मीनान से बात कर लो। इत्मीनान से पूछ रहा हूँ ना, इत्मीनान से ही पूछ रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा की एक इबारत आगे बताइए जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के नबी को अताई इल्म गैब था। बताइए, चलिए, मैं खामोश हुआ, बताइए आप अगर दलील दोगे तो मैं खामोश रहूंगा, बकवास करोगे तो मैं बीच में बोलने वाला। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और लोगों के पास भी भाई इतना वक्त नहीं है हमारी इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग सुनने का। इतनी देर से बकवासी किए जा रहा है। एतराज किया हो खतरनाक, तुम्हारी जड़ें हिला दिया हो बरेलवियत की। बरेलवी हो, अपने आप को बरेलवी बोलो, हनफी मत बोलो। अभी सारे लोग तेरी बात सुन रहे हैं और हंस भी रहे हैं। बरील, अरे हंसेंगे नहीं, थूकेंगे तेरे ऊपर। तुमने गालियां दी है, गालियां। चोर चिल्लाता है, गालियां देंगे, गालियां। देखो दोस्तों, एक दलील मांग रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा ने अल्लाह के नबी को अताई आलिम गैब कहा था, इसी इबारत बता दीजिए मुझे, अरबी इबारत पढ़ के सुनाइए। अरे भाई सुन लो ना। तो सुन रहा हूँ ना, अरबी इबारत बताइए, अरबी इबारत। खामोश रहो यार, अरबी इबारत बताइए, अरबी इबारत बताइए। बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं तुम्हारी यहाँ पर। अरे तुम्हारी बकवास से तुमने सारे दुनिया को धोखे में डाल रखा है। तुम बरेलवी उलमा अपने बरेलवी भाइयों को धोखा दे रहे हो, और बरेलवी उलमा अपने बरेलवी भाइयों को धोखा देकर उनसे पैसे उठते हैं और अपना पेट भरते हैं। अरे यार जवाब सुन लो मेरा जवाब नहीं, मुझे इमाम आजम अबू हनीफा की इबारत चाहिए, अरबी इबारत। तुमको जवाब भी नहीं चाहिए, अभी कह रहे हो जवाब में मुझे क्या चाहिए? तुम जवाब में कुछ भी उठ पटांग की बातें लाओगे, वो सब नहीं चाहिए मेरे को। आवाम यहाँ पर ये सुनना चाहती है कि इमाम आजम अबू हनीफा भी अल्लाह के नबी के आताई इल्म गैब के कायल थे। बस एक ऐसी इबारत लाइए जिसके अंदर इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा हो कि अल्लाह के नबी को आताई इल्म गैब था। इससे पहले तुम बोले कि कुरान और हदीस से जवाब चाहिए, अभी बोल रहे तो कुरान और हदीस से जवाब नहीं चाहिए। तो उसका जवाब दिया ना मैंने। तुमने जो कुरान की आयत पेश की तो मैंने कुरान की आयत पेश की। बड़ा जाहिल आदमी यार, आपने सुना नहीं? अल्लाह यहाँ पर इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान की आयत से जवाब दिया है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्ला अल्लाह, शरह फिक़ह अकबर सफ़ा नंबर 151। चलिए ठीक है, मैं इबारत दे रहा हूँ ना, मैं अरबी इबारत दे रहा हूँ ना, आप भी अरबी इबारत लाओ, वरना अपने आप को हनफी मत कहो, अपने आप को बरेलवी कहो, हनफी मत कहो अपने आप को। अभी अरबी इबारत ही दी है। कहाँ दिया? कहाँ दिया? ख्वाब में दिया? सुनो पहले, अरबी इबारत दी है क्या? तू क्या किताब का नाम बोलो, किताब का नाम बोलो। हाँ चलो बोलिए, बताइए किताब का नाम बोलिए। सुन तो लो पहले यार। अरे तो बकवास क्यों सुनो, मैं डायरेक्ट इबारत दो ना। अरे मौलवी ममनून शान बरेलवी, डायरेक्ट इबारत दो ना यार, बकवास क्यों करते हो? बीच में बकवास कर रहा हूँ क्या? अरे संजीदगी से बात करो यार, आलिम दीन हो आप, गालियाँ देते हो, अरे दूरे करते हो। हाँ बोलिए, कुरान की आयत है। हाँ बोलिए, कौन से पारी की आयत है? 20वां पारी की आयत है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्ला अल्लाह, जमीन और आसमान में जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ही जानता, आप फरमा दें।
अरे 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 एक सेकंड, तर्जुमा क्या किया, फिर से तर्जुमा करो। अरे भाई ये सुनो भाई, मैं तर्जमा नहीं कर रहा हूँ कंजुल ईमान या तुम्हारे अफरीबी खामी की इबारत देख के नहीं कर रहा हूँ। अरे आयत का तर्जुमा पेश करो तुम, आयत का तर्जुमा क्या कहा आपने, फिर से कहो, गलत तर्जुमा कर रहे हो आप। तो तर्जमा चाहिए, कुल आप फरमा दीजिए। हाँ अल्लाह हाँ ठीक है, क्या क्या फिर से बोलो। अरे तुम्हें कुल अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि आप कह दें, आप फरमा दें जी कुछ फरमा दें, जी या मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, जी ला यअलम नहीं जानता है जी मन हाँ फिस समावाति वल अर्दिल गैब जी इल्लल्लाह, जी आसमानों में और जमीनों में जी। जो कुछ है सिवाय अल्लाह। ठीक है, एक मिनट, जो कुछ है सिवाय अल्लाह के, गैब का लफ्ज कहाँ गया, गैब को तो आपने कर दिया। कान की समाज ठीक है तुम्हारी। अरे तुम तर्जुमा क्या कर रहे हो, फिर से करो। अल्लाह, जमीन और आसमानों में जो कुछ भी गैब है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जो कुछ भी मतलब जी जी जी, जो कुछ भी मतलब क्या कहा आपने, जो कुछ भी गायब है मतलब। यहाँ पे मन जो है ना, यहाँ पे मन जो है ये अस्माए मौसूला है और ये उमूमियत के लिए ही आता है, उसमें मालूम। तो आप ये बताइए, जो कुछ जमीन और आसमान में गायब है, एक सेकंड ये बताइए, ये गैब आसमाए मौसूला, आपने अभी कहा मन आसमाए मौसूला है, इसका सिला क्या है। एक सेकंड होते ना तो ये एतराफ नहीं करते। ये बताइए, अरे रुकना यार, रुकना, ए बरेलवी आलिम रुकना, तुम्हारी गलती पकड़ रहा हूँ मैं, उलमा को। आपने कहा कि मन आसमाए मौसूला है, आसमाए नहीं इसमें मौसूल है। अपना इस्तिस्ना फरमाया। सुनो, मन क्या है, एक मिनट यार, आयत का तर्जुमा गलत कर रहे हो तुम। मन क्या है, मन मौसूल है, मन मौसूल है, और उसका सिला क्या है। मौसूल, हाँ इसका सिला क्या है, सिला मौसूल का सिला भी होता है, इसका सिला क्या है। अच्छा तो तू तरकीब सीखेगा अभी। अरे तू तर्जुमा गलत कर रहा है, मैं तेरी इस्लाह कर रहा हूँ। ये बताइए, मन मौसूल है तो उसका सिला क्या है। तू तरकीब सीखना चाहता है या मतलब। अरे तरकीब नहीं सीखना चाह रहा हूँ, लोगों को तेरी जिहालत बता रहा हूँ, तू आयत का तर्जुमा गलत कर रहा है। मन जब इसमें मौसूल है तो उसका सिला क्या है, ये बताइए। अरे बकवास मत कर, मन जब मौसूला है तो उसका सिला क्या है। समझ नहीं सकता है तो बोल। अरे तुम ये जवाब दे ना, जो पूछ रहा हूँ मैं उसका जवाब दे। मन मौसूल है, उसका सिला क्या है। सुन ले, तू अगर समझ नहीं पाया है तो बोल, मैं फिर से तर्जमा करके। देखो दोस्तों, अरबी कुरान की अरबी है, कुरान की अरबी का तर्जुमा गलत कर रहा है, मन को मौसूला भी बोल रहा है, लेकिन उसका सिला नहीं बता पा रहे हो। ये एक बरेलवी आलिम की सलाहियत। और मुझे ये बताइए, मन एक सेकंड, मन किसके लिए आता है ये बताइए मेरे को। यार आयत का तर्जुमा गलत, यही मैं तुम्हारी पकड़ कर रहा हूँ। मन किसके लिए आता है बताइए। अच्छा बाबू तू ही कर, मैं तो गलत। मैं क्यों करूँ रे भाई, मुझे पता है, मुझे अगर पता नहीं होता मैं सवाल ही नहीं उठाता। मन बताइए, मन इसमें मौसूल है, मन किसके लिए आता है। मन आमिल है ना, मन क्या काम करता है जरा बताइए मेरे को। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि तुम मेरे तर्जमा को गलत कह रहे हो। ठीक है, मेरा तर्जमा गलत है, जरा तू ही तर्जमा करके बता। अरे आपने अभी मन कहा ना, मन इसमें मौसूल है ना मौलवी साहब, तो जो मौसूल होता है उसका सिला भी होता है, उसका सिला बताइए क्या है। की तरह बात अरे मैं जाहिलों की तरह मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिलों की तरह तुम बात कर रहे हो। अरे आपने कहा कि मन मौसूल है, मैंने पूछा भी था मन क्या है। करके बता दो, देखें। मैं तो बताऊंगा, मैं तो बिल्कुल बताऊंगा करके, लेकिन मेरा सवाल एक बरेलवी आलिम से ये है, एक बरेलवी आलिम कुरान शरीफ की आयत का सही तर्जुमा भी नहीं कर सकता, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ। अच्छा तू वही करेगा, सबको तेरी बात सुन लिया है और पुराने की जरूरत। अरे सारी दुनिया सुनेंगी। मन इसमें मौसूल है तो उसका सिला क्या है ये बताइए ना मेरे को। तुम्हारी सामने आ जाएगा। तुम मेरा तर्जुमा गलत कह रहे हो ना। मन का इसमें मौसूल किधर राज्य है, इसका मर्जा क्या है बताओ ना मेरे को। मौलवी ममनून साहब, आप तो फारिक तहसील हो ना। अरे बरेलवी मदरसे के अंदर कैसे अरबी सिखाते हैं ना, आप पता चल जाएगा।
इसमें ज़मीर है क्या कि उसका मर्जा? अरे बाप रे बाप रे बाप, मन इसमें, अरे सिर्फ ज़मायर का मर्जा नहीं होता है मेरे भाई, ज़मायर का मर्जा नहीं होता है, जो अस्माए मौसूला होता है ना, उनका भी मर्जा होता है, उनका भी सिला होता है। कौन सी नौ की किताब पढ़े आपने? ज़माइर है क्या वो? तो ये बात साबित हो गई कि आपने मन को इसमें मौसूल बोला है। सुनो, अब सुनो मेरी, अब मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, अब मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, अब मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, सुनो ना। मौसूल का मर्जा होता है, ये बता। क्या 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 मर्जा होता है? मर्जा ज़माइर का भी होता है और इसमें मौसूल का भी होता है, तभी तो पूछा ना मैंने तेरे को। तुम जरा तू ही दिखा दी मुझे, एक एग्जाम्पल दे दे, एक मिसाल दे दे। अरे एग्जाम्पल क्या, यही पर मैंने तुम्हारी हकीकत लोगों को बतला दी कि कुरान की आयत का एक तर्जुमा तुमको नहीं कर सुनना। अभी सुनो ना, तो ओ मौलवी ममनून साहब उत्तर दिनाजपुरी बड़ी दूर से फोन कर रहे हो यार, तुम मेरे बहुत दूर के मेहमान हो, जरा मेरी बात को सुनिए, जरा धीरे से रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखिए, जस्ट कूल यार, जस्ट काम डाउन यार, लिसन टू मी, मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए अरे सुनो ना, मैं आपको सिखाता हूँ ना, अरबी कवायद मैं आपको सिखाता हूँ। तर्जमा करके तू ही बता दे, तो तू तर्जमा भी नहीं तो बता रहा हूँ ना, अबे सुनना। होता है कितना बोखला गया, देखो कितना एक बरेलवी आलिम कितना बोखला गया, सुनना मेरी बात। अरे सुनो ना, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। आपने तर्जुमा क्या किया? आप कह दीजिए नबी जी कि नहीं जानता जो कुछ गायब है जमीन आसमान में अल्लाह के सिवा। ये तर्जुमा तुमने किए, जो कुछ गायब है जमीन आसमान में अल्लाह के सिवा, ये तर्जुमा तुमने किए ना। चलिए मन जो है, मन मौसूल का सिला आपने नहीं बताए। मेरा एक दूसरा सवाल इसी कुरान के आयत में आपसे ये है, मन का तर्जुमा आपने ये कहा कि जो कुछ जमीन में और आसमान में गायब है, ये तर्जुमा आपने किया। मैं आपके तर्जुमे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। मन फिस समावादी वल अर्दिल गैब आपने कहा, और तर्जुमा ये किया कि जमीन और आसमान में जो कुछ गायब है, जो कुछ, मन का तर्जुमा आपने जो कुछ किया। आप मुझे ये बताइए, मन ये ज़मीर उक़ूल के लिए आता है या गैर ज़मीर उक़ूल के लिए आता है? बाबू जी तुम्हारा कान जो है ना, तुम्हारा कान बेकार हो गया है। तो पहले बात कर बेटा, बड़े खतरनाक एतराज कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे तर्जुमे का ऑपरेशन। सुनो 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 खत्म, कम, स्टॉप इट प्लीज, होल्ड ऑन, सुनो सुनो सुनो। आपने तर्जुमा क्या किए? आपने तर्जुमा क्या किए? आपने तर्जुमा क्या किए? अरे नबी जी, आप कह दीजिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ गायब है, आपने ये तर्जुमा किया ना। आपने मन का तर्जुमा जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, तो मुझे ये बताइए, मन ज़मील उक़ूल के लिए आता है कि गैर ज़मील उक़ूल के लिए आता है? तुम्हारी सारी सलाहियत की धज्जियां उड़ा दी मैंने आज, तुम्हारी सारी सलाहियत की धज्जियां उड़ा दी मैंने आज। अरे तुम क्या इनमें गैब को साबित करोगे? कुरान की आयत का सही ढंग से तर्जुमा भी नहीं करते आता है तुम्हें। जमीनों में और आसमानों में गैब को कोई नहीं जानता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मन जो है यहाँ पे, मन ये जो है, इसमें मौसूल ज़मीन उक़ूल के लिए आता है। एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट, मैं आपकी पकड़ कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि ज़मीन उक़ूल के लिए आता है, तो ये बताइए अल्लाह के नबी ज़मीन उक़ूल थे या गैर ज़मीन उक़ूल थे? अरे चूतिया कहीं कि ये भी तुझे मालूम है। गाली दे रहा है। आपने अभी कहा कि मन ज़मीन उक़ूल के लिए आता है, आप मुझे ये बताइए अल्लाह के नबी उक़ूल ज़मीन उक़ूल या गैर ज़मीन उक़ूल है? क्या कह रहे हो? आपने अभी कहा ना कि मन ज़मीन उक़ूल के लिए आता है, इसमें मौसूल है, तो ये इसमें मौसूल ज़मीन उक़ूल के लिए आता है। तो अब ये बताइए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़ूल ज़मीन उक़ूल है कि गैर ज़मीन उक़ूल है, ये बताइए। अरे यार, एक मर्तबा में तुम नहीं सुनते हो कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद का नाम आ जाए ना, रसूल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया कर। ये तुम लोगों की गुस्ताखी जो है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो आगे बोलो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन उक़ूल है। ज़मीन उक़ूल है। तो ज़मीन उक़ूल के लिए जो कुछ तर्जुमा किया जाता है या जो कोई किया जाता है, ये बताइए मेरे को।
ارے یار ذوی العقول کے لیے جو کچھ ترجمہ کیا جائے گا کہ جو کوئی کیا جائے گا. ایک منٹ، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں. سنیے آپ مولوی ممنون صاحب، آپ سنیے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ نے ترجمہ کیا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو کچھ زمین اور آسمان میں غیب ہے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے من کا ترجمہ جو کچھ کیا، اور جو کچھ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے نبی ذوی العقول ہے. ایک طرف ترجمہ غیر ذوی العقول کا کرتے ہو، اور دوسری طرف یہ بھی بولتے ہو کہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ارے تم کو تو عربی قواعد بھی نہیں معلوم، اردو بھی صحیح نہیں ارے تم کو عربی قواعد بھی نہیں. آپ میرا ترجمہ سنیے، میں ترجمہ کرتا ہوں. من کا ترجمہ آپ نے جو کوئی جو کچھ کہا، وہاں پہ بیان کر رہی تھی. سنو کہ میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. سنو، زمین اور آسمان میں جو کچھ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے نبی ذوی العقول ہے. آپ فرق کو سمجھیے. یا مجھے میرا ترجمہ کرنے دیجئے. عوام ہم دونوں کے ترجمے کو جانچ لیں گی. عوام ہم دونوں کے ترجمے جان. اب میں میرا ترجمہ کرتا ہوں. قل لا یعلم، سنیے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ارے سنو نا، اب میرا ترجمہ سنو نا، اب میرے پہ اعتراض کرو نا. ارے میرا سنو پھر مجھ پہ اعتراض کرو. سنتا ہی نہیں یار، عجیب مولوی ہے، سنتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. آپ نے 3 بار ترجمہ بدلے. کتنے بار ترجمہ بدلیں گے آپ؟ میری سنیے ابھی، اب مجھے ترجمہ کرنے دیجیے نا. سنتے بھی نہیں یار، میرا ترجمہ سنو نا ابھی. اگر اب بھی تم سمجھ نہیں پائے ہو، ارے بیوقوف بریلوی، میرا ترجمہ سنو نا ابھی. میں ترجمہ کرتا ہوں، سنیے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ابے سننا یار، سنو نا یار. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. تو پہلے سن لے. ارے تیرا تو سن رہا ہوں، تو بکواس کر رہا ہے، تو غلط ترجمہ کر رہا ہے، وہ بھی سنوں تیرا. ارے تمہارا غلط ترجمہ بھی سنوں کیا؟ ارے غلط ترجمہ کر رہے اس کو بھی سنوں کیا؟ ارے من کا ترجمہ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ ترجمہ ماں کا ہوتا ہے، ماں کا، من کا نہیں ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے. ارے تم یہ بات کو مانتے ہو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ترجمہ کر نہیں پایا. تم مانتے کہ نہیں؟ تم سن رہے کیا میرا ترجمہ؟ تم مجھے موقع دے رہے ہی نہیں بولنے کا. میرا ترجمہ سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہو. سنو نا ذرا، ارے ذرا اپنا ڈھکن بند رکھ کے سنو نا میرا ترجمہ تو سنو. ارے علماء دیوبند کا ترجمہ تو سنو. سنو نا، ارے سننا میرا ترجمہ. ارے مولوی ممنون، بیوقوف بریلوی عالم، میرا ترجمہ سنیے. دیکھو تم فالتو ٹائم پاس کر رہے ہو، تمہارے پاس دلیل نہیں، تم بوکھلا گئے ہو، تمہاری ہوا اکھڑ گئی ہے. تمام عوام اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور تھوکیں گے تیرے اوپر. اب سنیے، اب میرا ترجمہ سنیے، میں ترجمہ کرتا ہوں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین اور آسمان میں جو کوئی ہے، جو کوئی یہ ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. اور آپ نے ترجمہ کہا جو کچھ، اور جو کچھ یہ غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. آپ نے من کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے. من ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اب میرا ترجمہ سنیے. زمین اور آسمان میں جو کوئی ہے غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے.
تو دوستو اس بات سے یہ ثابت ہوا، ایک بریلوی عالم اتر دیناجپور سے میرے کو فون کیا تھا، اس کے سارے دلائل کا میں نے رد کر دیا، اس نے اپنے فیصلے میں اس نے اپنے مدعے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی عربی عبارت بھی پیش نہیں کی، اور جب قرآن کی آیت کی بات آئی تو قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کیا اور وہاں تعویلات کرنے لگا۔ میں پھر سے آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، یہاں پر آیت میں من کا لفظ ہے، اور من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اللہ کے نبی ذوی العقول ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ ایک بریلوی عالم یہاں پر من کا ترجمہ جو کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ ترجمہ غلط ہے اور جو کوئی ترجمہ صحیح ہے۔ ایک بریلوی عالم جسے قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کرنے آتا ہے، وہ کیا اپنے آپ کو حنفی ثابت کرے گا؟ شیم آن یو۔ ہاں تو ثابت ہوا ایک بریلوی عالم بھی اللہ کے نبی کو عالم غیب نہیں ثابت کر پایا۔ ھذا ما عندی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سمجھ گیا کہ تم باہر گیا۔